اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سچی توبہ کے بارے میں۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ ہی بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی صرف اور صرف یہی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا کی، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان میں سے پہلے اگر گھر سے کوئی بھی چیز لے کر آتا یا باہر سے کوئی بھی چیز لے کر آتا تو سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا۔ جب میں شام کو واپس آیا تو میرے ماں باپ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دویا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ ان سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، اور میرے بچے میرے قدموں میں بل بلاتے رہے، وہ تڑپتے رہے۔ پھر وہ میرے ماں باپ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضائی کے لیے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط سالی میں یا قحط میں مبتلا ہو گئی تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائے طریقے سے ہی نکاح کر لو۔ بس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور جو کچھ بھی میں نے اس کو دیا تھا وہ میں نے اس سے واپس بھی نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ لیکن ابھی بھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، اس نے کہا کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی تھی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیرہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت کے بلبوتے پہ میں نے کمائے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق مت کر۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال اس کو دے دیا اور وہ سارے جانور، ساری چیزیں وہاں سے لے کر چلا گیا، اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر دور ہو گئے اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور امام احمد بن حنبل۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ معلوم ہوتا ہے کہ مصائب اور مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مبارک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول بھی فرماؤں گا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کو وسیلہ میں پیش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح انسان اگر مصیبت میں ہو تو وہ نجات حاصل کرنے کے لیے اگر اس نے کوئی نیک اعمال کیا تھا تو وہ اس نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اس کو بتا دیتے ہیں اور نکال لیتے ہیں۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت بڑی ہی نرالی ہے، بڑی ہی اعلیٰ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دوسروں پر ترجیح دینا یہ باعث فضیلت کا کام ہے۔ ماں باپ ہمارے لیے بڑے ہی قابل احترام اور قابل شخصیات ہوتی ہیں، اور ان کا ادب و احترام اور ان کا احترام اور ان کے بارے میں کسی قسم کی فضولیات اس میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میں نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسرے نمبر پر بہترین کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پاک دامنی اور غیر محرم عورتوں سے دور رہنے کی بڑی فضیلت ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کے پاس جانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ نکاح کر لو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کا میں خود قیامت کے روز فریق بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 افراد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ آدمی کہ جس نے کسی کو اجیر کے طور پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت کو نہیں دی۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسن معاملہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کی امانت کی ادائیگی اور فیض و سخاوت سے کام لینا یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور آخر میں اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات برحق ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ان تینوں آدمیوں نے فرداً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے اس مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔